تاج حیدر صاحب جن کا انتقال ہو گیا ان کو خدا جنت نصیب کرے. ابھی ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا ہوگا کہ اناؤنس کر دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہ تاج حیدر صاحب کی سیٹ پر الیکشن لڑا جائے گا. شیڈول بھی اناؤنس ہو گیا. خیبر پختونخوا کی ایک سینیٹر ثانیہ نشتر, اس کا استعفیٰ 10 مارچ کو ایکسیپٹ ہوا. 30 دن گزر گئے, الیکشن نہ شد. یہ کیوں؟ آخر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیوں ایک ایسا سلوک کیا جا رہا ہے ایک صوبے کے ساتھ, خیبر پختونخوا کے ساتھ, جس کو اس کو آئینی حق نہیں مل رہا, اس کی نمائندگی نہیں مل رہی. تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ دیکھیں چیئرمین صاحب, اس ہاؤس میں اگر پروڈکشن آرڈر آپ ایشو کرتے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. آپ سینٹ چیف الیکشن کمشنر کو خط لکھتے ہیں کہ الیکشن کرائے جائیں, یہ سیٹ ویکنٹ ہو گئی ہے آئین کے مطابق, وہ الیکشن نہیں کراتا. تو پھر ہم اس ہاؤس کی کیا عزت, کیا وقت رہ گئی؟ کیا ہم اسی لیے رہ گئے ہیں کہ ہم نے ایسے بل یہاں پہ پاس کرنے جو کہ ہم نے دیکھی بھی نہیں ہو, اور ہم نہیں ہیں اس میں. یہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھی, یہ اس گناہ کبیرہ میں شریک ہیں کہ انہوں نے ایسے بل پاس کیے ہیں جس میں 26ویں ترمیم ہے, چاہے وہ اسلام آباد کی جو پبلک وہ آپ اپنی بات بعد میں کر لیجئے گا, آپ جو ہے تو اچھا اس کا جو قوانین آپ نے پاس کیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بس ایک ربر سٹیمپ بن گئے ہیں. کل تاریخ کے آپ یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ سب تاریخ لکھی جا رہی ہے, اور جو کچھ پچھلے 1 سال میں یہاں پہ ہوا ہے, اس ہاؤس میں ہوا ہے, تو ہمیں اس بات پہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم سینٹ کے ممبران ہیں, کیونکہ عزت جو ہے تو جی خاموش کرائیں ان کو اپنے وقت پہ بات کر رہے ہیں. یہ جو ایسے لوگ بٹھا دیے گئے, دیکھیں اب ایسی صورتحال میں جبکہ the federations is splitting at the seams. ہمیں ایز اے ہاؤس ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, اس فیڈریشن کو تو آپ اکٹھا کریں. کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ آج بڑا دکھ ہوا کہ سپورٹ نہیں کیا کسی نے بھی, بشمول ہمارے ساتھی جو خیبر پختونخوا سے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیسی سیاست ہے کہ جس میں آپ اپنے صوبے کی نمائندے کے لیے بھی آپ سپورٹ نہ کریں؟ اور انہوں نے بڑا اچھا ایک آرگومنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ثانیہ نشتر نے استعفیٰ دیا ہے, چونکہ تاج حیدر صاحب کا انتقال ہو گیا تھا, تو وہ تو دوبارہ نہیں آ سکتے, تو یہ استعفیٰ اگر قبول ہو گیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ دوبارہ پھر آ جائیں. یہ منطق تھی. آپ بتائیں مجھے کہ یہ میں نے سینٹ کے سیکریٹریٹ سے کہا بھی ہے کہ اس کو منٹ میں ریکارڈ کریں. یہ جس طرح سے بھی ہو رہا ہے چیئرمین صاحب, یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہ ہاؤس جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, جس طرح سے اپوزیشن کو ایک سائڈ پہ کیا جا رہا ہے, ان کے نہ ریزولوشنز ایجنڈے پہ لگتے ہیں, نہ ان کے ایڈجرنمنٹ موشن لگتے ہیں, اور ان کی پک اینڈ چوز ہوتی ہے کہ جو انسٹرومنٹ جو کہ ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں, آپ کی اسی ہاؤس کے انسٹرومنٹس ہیں, پارلیمنٹری انسٹرومنٹس ہیں, اس کو کوئی وقت نہیں دی جاتی. دیکھیں اپوزیشن سے اگر آپ کو اتنی وہ ہے اختلاف ہے تو آپ ہمیں باہر نکال دیں, لیکن یہ نہ کریں کہ جی آپ خود ایک سیاسی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں, آپ نے اسپیکر بھی رہے ہوئے ہیں, وزیر اعظم بھی رہے ہوئے ہیں, سارے عہدہ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں, تو اگر یہ اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ہاؤس
اس کو مکمل کہا جا سکتا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ اسی ہاؤس سے آئین کی کتنی شکوں پہ ہم نے وائلیٹ کیا. اگر ہم دیکھیں تو جو آرٹیکل 59 ہے وہ وائلیٹ ہوا, آرٹیکل 60 ہے وہ وائلیٹ ہوا, آرٹیکل 218 وائلیٹ ہوا, آرٹیکل 224 وائلیٹ ہوا. اب اس قسم کی وائلیشنز جس میں کہ ایک ایسے کانسیکوینسز ہیں ان وائلیشنز کے, جس کا کہ چونکہ آپ پچھلی دفعہ تھے نہیں تو اس کا ذکر میں نے کیا تھا کہ اگر الیکشن 6 سال کے لیے منتخب ہوئے ہیں تو جو خیبر پختونخوا کے جو سینیٹرز ہیں وہ اگر آج بھی الیکشن ہو جائے تو ان کی ٹرم 5 سال ہوگی, جبکہ ٹرم 6 سال کی ہے. اسی طرح جو چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن تھا اس میں بھی جو جس دن آپ نے حلف لیا ہے وہ غالباً 9 اپریل تھا, اور آپ کی جو سینٹ ٹرم جب ختم ہوگی وہ ہوگی 9 مارچ کو. تو 1 مہینے کا وہ کون کرے گا, کیا اس کی کیا ارینجمنٹ ہوگی؟ بیکاز دیکھیں آئین کو جب بھی آپ وائلیٹ کرتے ہیں آپ کے لیے ایسی مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ جس کو ہٹانے کے لیے پھر آپ کو مزید غلط کام کرنے پڑتے ہیں. اور قانون سازی قانون شکنی کے ذریعے نہیں ہو سکتی ہے. قانون سازی کے لیے آپ کو قانون کو فالو کرنا ہوگا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ قانون بنانے کے لیے آپ ایک غلط کام کریں, غیر آئینی کام کریں اور ایک ایسا فیصلہ کریں جس سے کہ مشکلات آئیں.